بلین کی جو اماؤنٹ تھی، 12,000 فی خاندان، آپ کو یاد ہوگا اس مشکل وقت میں بھی تحریک انصاف کی حکومت نے، عمران خان نے کیا۔ پھر اس کے ساتھ چند سوال بنتے ہیں جو کہ میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ این ایف سی اور 18ویں ترمیم کا بڑا شور ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت کوئی بھی کام یہاں پہ شروع کرے، ہمارے ایم این ایس ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایم پی ایز ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو وفاق فنڈ دے دیتی ہے، لیکن جب وہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو ہر جگہ پہ کوئی سکول آپ نہیں کر سکتے، یہ چونکہ 18ویں ترمیم نے صوبے کو دیا ہے۔ آپ ہسپتال اور ہیلتھ کا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس ہے، تو کوئی بھی کام آپ کریں اس میں تو روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ لیکن ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری تھی، خیبر پختونخوا میں عمران خان کو صرف 8 سال ہوئے، وہاں پہ ہر شہری کے لیے مفت بہترین علاج ہے، مطلب کہ خیبر پختونخوا کا کوئی بھی شہری 10 لاکھ روپے تک، صحت انصاف کارڈ ہے ان کے پاس، 10 لاکھ روپے تک پورے پاکستان کے بڑے پرائیویٹ اسپتال میں، کسی بھی اسپتال میں مفت علاج کر سکتے ہیں، ہر شہری کے پاس یہ ہے۔ اور اب دسمبر سے انشاءاللہ یہ پنجاب میں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور تر پارکر کے لیے بھی ہم نے اس کا آغاز کر دیا۔ تو کیا میں یہ سوال کرتے ہوئے غلط کر رہا ہوں کہ اگر میں پارلیمنٹ میں سوال پوچھتا ہوں تو ڈائریکٹ پرچی چیئرمین جو ہے وہ اسمبلی سے نکل جاتے ہیں؟ تو یہاں پہ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے ہیلتھ کا اگر 650-700 ارب روپے آپ کو ملا تو آپ نے وہ لوگوں کی صحت کے لیے کیا کیا؟ یہاں پہ تو باقی چھوڑے، ہم جب سوال کرتے کتوں کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہوتے، سانپوں کی ویکسین نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ تو بہت سارے خود سانپ ہوئے ہیں، تو سانپ کے بھی آپ کو اس کے ویکسین نہیں ملتے، یہاں پہ آپ کو اسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ملتا، وزیر اعلیٰ کے حلقے میں جب دھماکہ ہوتا ہے تو اسٹریچر، لوگوں کو، مریضوں کو اٹھانے کے لیے اسٹریچر نہیں ہوتا، ان کو لے جانے کے لیے ایمبولینس نہیں ہوتا۔ تو کیا یہ سوال مناسب نہیں ہے؟ کیا یہ سندھ کے لوگوں کا اسی طرح حق نہیں ہے جس طرح خیبر پختونخوا کے لوگوں کا ہے؟ تو جہاں پہ ہماری حکومتیں ہم کر رہے ہیں، لیکن جب ہم کوئی اور بات کرتے ہیں تو 18ویں ترمیم اور این ایف سی آ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نالے آپ سے صاف نہیں ہوتے، قائد کے شہر کو آپ نے یہاں پہ اس کو جو کچرا کنڈی بنا دیا تھا، پھر اس کے بعد اگر بارش ہوتی ہے اور وہاں پہ اس میں لوگ مر جاتے ہیں، آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، جواب ملتا ہے بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے۔ یہ آپ کا حال ہے۔ پھر اسکولوں میں آپ جائیں، یہاں پہ میں نے جو ڈیسک ملتے ہیں، کرپشن کا بازار گرم تھا، بچوں کے لیے تو پہلے ڈیسک نہیں ہوتے، لیکن اس میں جتنی کرپشن کی تھی وہ تو حالی مدری شیخ نے اس کو بھی نقاب کر دیا تھا۔ اسکولوں میں آپ کو استاد نظر نہیں آتا، یہاں پہ کسی بھی محکمے میں آپ دیکھ لیں، صرف پانی کا اپنا مافیا، اسکولوں کے اندر اپنا مافیا، اور ہائی کورٹ میں جو رپورٹ جمع ہوئی، باقی تو چھوڑے کہ پولیس کا نظام، جو خیبر پختونخوا میں ہم نے پولیس ریفارمز کی پوری دنیا نے مانے، لیکن یہاں پہ تو کرمنلز بھرتی ہوئے، میں نہیں کہہ رہا، سندھ ہائی کورٹ میں جو انہوں نے خود رپورٹ جمع کی ہے اس میں کہہ رہے کہ کرمنلز بھرتی کیے ہیں۔ پھر جس معاملے میں آپ دیکھیں وہ کرپشن میں اور ان معاملے میں لگے ہوئے ہیں، اگر ہم سوال کریں کہ پیسہ کہاں سے گیا تو اس پہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن سوال اس لیے پوچھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کا مطلب اور این ایف سی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا پیسہ ابو زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں جائے گا، اور جس کا سہولت کار خود وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ہے، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی جے آئی ٹی رپورٹ کے اندر موجود ہے۔ پھر عزیز میمن کی جے آئی ٹی اٹھا لے، پولیس کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کو مارنے کے لیے، مروانے کے لیے۔ پہلی دفعہ کراچی کے اندر اور جو ہمارے ایم این ایز منتخب ہوئے ہیں وہ اللہ کا شکر ہے کہ نہ بھتے میں ملوث، نہ اس قسم کی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث، بات ہوتی ہے تو وہاں پہ قومی اسمبلی میں بھی نمائندگی کرتے ہیں اپنے سندھ کے لوگوں کی، صوبائی اسمبلی میں بھی بات ہوتی ہے تو نمائندگی کرتے ہیں اپنے لوگوں کی۔ میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں، ابھی بڑا شور مچایا گیا، ہاں دنیا کے اندر جو سپلائی چین متاثر ہوا عالمی وبا کی وجہ سے، اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی، پوری دنیا میں ہوئی، لیکن میں سوال پوچھتا ہوں کہ یہ فرزند زرداری کیسے سوال کر سکتا ہے؟ یہاں پہ یہ بھی سنیے کہ 1100 روپے گندم ملتا ہے، آپ کا آٹا گندم ملتا ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں، یہاں پہ 1450 تک مل رہا ہے، تو 20 کلو کا بات کر رہا ہوں، تو 350 روپے کیوں مہنگا مل رہا ہے سندھ کے لوگوں کو؟ اگر ہم یہ سوال کریں تو آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہو کہ مہنگائی ہم کر رہے ہیں، تو سندھ میں تو آپ کی حکومت ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ گورننس کے ایشوز ہیں، تو یہاں پہ تو گندم اور چینی دونوں آپ سرپلس ہے آپ کے پاس، لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ 2 چوہے بلکہ چوہے گندم بھی کھا جاتے ہیں۔ آپ نے بار بار کتنی گندم کی بوریاں غائب ہوئی، اس میں کتنی سی ریت برآمد ہوئی، کتنی سی مٹی نکل آئی، کتنے غائب ہوئے،
نیب میں پلی بارگین بھی ہو گئی, وہ کیسز بھی ان کے سامنے آ گئے. تو یہ کوئی چیز نہیں چھوڑتے یہاں پہ, یہ دوائی نہیں چھوڑتے, یہ ایمبولینس نہیں چھوڑتے, یہ یہاں پہ گندم نہیں چھوڑتے, چینی نہیں چھوڑتے, ہر چیز کھاتے ہیں اور قوم کا پیسہ بھی نہیں چھوڑتے. تو ہم سوال کرتے ہیں کہ 350 روپے یہاں پہ کیوں یہ گندم مہنگا ہے؟ چینی 50 روپے یہاں پہ مہنگا مل رہا ہے خیبر پختونخوا اور سندھ سے. بلکہ فرزندی زرداری تو پرسوں کہا نا کہ پہلے چینی اگتا تھا, آپ کے لیے تو اگتا ہے کیونکہ ابھی زرداری کی شوگر ملے. عزیز میمن کی جائٹی اٹھا لیجئے, شوگر ملوں پہ قبضے کرنے تھے, لوگوں کو اس طرح لوگوں کو نکالنا تھا, تو آپ کا تو واقعی اگتا ہے. لیکن یہ جو غریب لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ سندھ کے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ وفاق کے اوپر تو آپ الزام لگاؤ لیکن 50 روپے یہاں پہ چینی بھی آپ مہنگی بھیجو. تو ہم یہ سوال ان سے کرتے ہیں. اور ایک بلدیات کا ابھی انہوں نے ایک اور تماشا کر دیا کہ ایکٹ پاس کر دیا. اب ایکٹ میں کیا ہے ذرا سنیے. جو چوری اور ڈاکی کی جس کی لت پڑی ہو نا, ان کو لت پڑی ہے, تو یہاں پہ بھی وہ لت نظر آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہم نے ولیج کونسل تک کو امپاور کیا. تحصیل کا الیکشن ہمارا ڈائریکٹ الیکشن ہے, مطلب سارے جتنے ووٹرز ہیں وہ ان کو منتخب کریں گے. یہاں پہ انہوں نے کیا کہ کوئی بھی منتخب ہو سکتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر آپ کونسل نہ بھی لڑو اور آپ اوپر سے پیراشوٹر آ جاؤ تو آپ الیکشن لڑ سکتے ہو. عوام کا منتخب کردہ بندہ نہیں ہوگا. ان کے پاس کوئی 140A آرٹیکل مالی, انتظامی اور سیاسی اختیارات وہ نہیں ہوں گے. لیکن اور ساتھ میں ایک اور طریقہ کار کیا کہ جو وہاں پہ کونسل سے جو ووٹ لیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہوگا. مطلب جس طرح کہ سینٹ میں آپ نے دیکھا تھا کہ گیلانی کا الیکشن تھا اور ووٹر جو خرید و فروخت کا بازار گرم تھا, جس کی ویڈیوز بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی کہ ان کو تو کوئی ووٹ دیتا ہی نہیں ہے. عوام میں تو یہ مسترد ہو چکے ہیں. لہٰذا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ چوری چھپے, ہم تو وہ کہہ رہے کہ سینٹ بھی اوپن بیلٹ پہ, پاکستان کے انتخابات ہے اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے کے آ رہے کہ اس رستے کو بند کر دیں. لیکن ان کو خوف اتنا ہے کہ ایک تو کسی کو بھی پیراشوٹر کو لے کے آؤ, عوام کا ریجیکٹ کردہ ہی کیوں نہ ہو, اور دوسرا یہ کہ خفیہ طریقے سے آپ اس کو منتخب بھی کراؤ. تو یہ غلط ہے کیونکہ یہ پیسے کا ہمیشہ استعمال کرتے ہیں اور اسی کی طرف یہ جا رہے ہیں. میں ایک دفعہ پھر اور جب میں یہ بات کروں تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہم نے کون سے اقدامات کیے, ہماری کوئی ذمہ داری تھی. میں نے آپ کو خیبر پختونخوا کی مثال دی, وفاقی ایشوز کے اوپر بھی آتا ہوں. لیکن ہم پولیس ریفارم سب سے بڑا کام تھا. یہاں پہ تو خود آپ اقرار اور اقبالی جرم کر رہے ہو کہ کرمنلز بھرتی کیے ہیں. وہاں پہ ہم نے صحت انصاف کارڈ مطلب سب کے لیے علاج مفت کر دیا. ایجوکیشن ریفارمز ہم لے کے آئے. ٹورزم میں ہماری ناردرن ایریاز آئے کیونکہ آپ نے وہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا, وہاں پہ اپنے علاقے کی ترقی کی دی. ایک دہشت گردی سے تباہ شدہ صوبے کو آپ خوشحالی اور ترقی کی طرف لے کے گئے. صرف 8 سالوں کی بات کر رہا ہوں. یہ 3 نسلوں سے اور مسلسل 14 سال ہو گئے, ان کو 14 سال ہونے والے ہیں کہ مسلسل حکومت میں ہیں. لیکن سوال تو ان سے ہوتا نہیں ہے, اس کے اوپر بات زیادہ ہوتی نہیں ہے. بات ہونی چاہیے. اور دوسرا ہے کہ وفاقی حکومت میں پرائم منسٹر عمران خان نے سب سے بڑا غربت کے خاتمے کا پروگرام احساس شروع کر دیا. عالمی وبا کا جس طرح ہم نے مقابلہ کیا, دنیا اس کی مثال دے رہی ہے. 10 بلین ٹریز سونامی پروجیکٹ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اور باقی دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کامیاب جوان پروگرام کہ کوئی بھی نوجوان پاکستان کا اپنا پروجیکٹ لے کے آتا ہے, اس کو حکومت پاکستان اس کی تعاون کرتی ہے اور وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ دوسروں کے کاروبار کو اٹھاتا ہے. پھر اس کے ساتھ کامیاب پاکستان کا انشاءاللہ اگلے ہفتے پرائم منسٹر صاحب ایک اور پروگرام لے کے آ رہے ہیں. اس کے کیا ہوگا کہ ہم, اور یہ بھی سنیے گا کہ صحت انصاف کارڈ میں بھی سن حکومت نہیں, احساس پروگرام جو وفاق نے چلایا 65 ارب سب سے زیادہ ان کو دے دیا. لیکن اب جب مہنگائی کا دنیا میں لہر آئی ہوئی ہے اور ہر صوبہ اپنا شیئر دے رہے, تو ایک صوبے نے انکار کیا ہے اور وہ صوبہ بھی سندھ ہے. سندھ کی حکومت نے انکار کیا, لیکن وفاق کی حکومت اپنا شیئر پھر بھی دے گی. ہم اپنے سندھ کے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, ہم ان کے لیے ریلیف دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ آلریڈی 350 روپے گندم زیادہ مہنگا بیچ رہے ہو, 50 روپے آپ چینی مہنگی بیچ رہے ہو, تو جو وفاقی حکومت سبسڈی دے گی اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ تو یہ کامیاب پاکستان پروگرام, اس کے ساتھ ہمارا نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام, اور موٹر ویز کی سندھ کو ابھی تک موٹر وے نہیں ملا تھا. میں آپ سب کو بتاتا ہوں کہ پہلا موٹر وے انشاءاللہ عمران خان کی حکومت میں آپ کے لیے اس کا آغاز ہوگا. باقی میں ادھر ہی ہوں,
آپ لوگوں سے بھی گپ شپ رہی گی انشاءاللہ، اور آج تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کروں گا ہمارا کیماڑی میں جو ورکر کنونشن ہے اس کے اندر، اور کل عمر کوٹ میں جو ہمارے جلسہ ہے۔ جی ایک سوال سر، مراد علی شاہ صاحب ایک اپنے جو سے روڈ ہے نا سیون شریف، یہ جو 7 کی طرف، اس کا اکثر ہر پریس کانفرنس میں ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے حصے کے پیسے دے دیے، نون لیگ کے دور سے وہ پیسے دے دیے، وفاق اس کو کمپلیٹ نہیں کر رہا، تو یہ کیا کہانی ہے؟ کیونکہ آپ سے ملاقات ایک نہیں ہوتی، تو یہ عوام کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ دوسرا، آپ پولیس ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، تھوڑا پنجاب میں بھی یہ ریفارمز لائیں۔ کل کا جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے، اس نے تو قوم کے سر جو ہے نا وہ اس میں ساتھ ایڈ کر دیں مناسب صاحب کہ آپ نے پنجاب جو ہے 24 انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم پولیس ریفارم نہیں لا سکے، اور آپ کہتے ہیں کہ لے کر آئیں۔ دیکھیے، پہلی چیز، 7 شریف والی سڑک جو ہے وہ جب ہمیں ذمہ داری ملی تو وفاقی حکومت نے اس کے اوپر بالکل کام نہیں کیا تھا، ہم نے اس کے اوپر کام کا آغاز کر دیا۔ پھر اس کے ساتھ وہاں پہ جو ایکسیڈنٹس وغیرہ ہوتے تھے، لوگ اس کو قاتل روڈ بھی کہتے تھے، موٹر وے پولیس ہم نے پہلی دفعہ اس کو ڈپلائی کی، اور اب ہمارا یہ 7 شریف کی سڑک، ابھی اس کے اوپر علی مدری شیخ صاحب بھی بیٹھے تھے، ہماری اس کے اوپر میٹنگ ہوئی، اور جلد یہ تکمیل کی طرف بھی جا رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، 18 تک اس کے اوپر بالکل کام نہیں ہوا تھا، 18 کے بعد جب ہم آئے ہم نے اس کے اوپر کام کا آغاز کر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ جو کراچی کوئٹہ چمن خوزدار، یہ جو ایک شاہراہ ہے جو پاکستان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر بھی بڑے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اس کی مینٹیننس کا کوئی نظام نہیں تھا، تو یہ مینٹیننس کا ہم نے آغاز کیا، اور ساتھ ہی ہم اس کو بھی کراچی سے 796 کلومیٹر کی جو شاہراہ بن رہی ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم بنائیں گے۔ پہلا سیکشن اس کا جو کوئٹہ میں آتا ہے، بلوچستان میں آتا ہے، اس کا ٹینڈر بھی ہو چکا ہے، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان اس کا افتتاح بھی کر رہے ہیں، اور اگلے 2 فیزز جو ہے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم کریں گے، تو کراچی تک یہ 796 کلومیٹر کی سڑک بھی ہم اس کو بنائیں گے۔ پولیس ریفارمز کی آپ نے بات کی، میں نہیں کہہ رہا کہ جب ہمیں خیبر پختونخوا میں حکومت ملی اور دہشت گردی سے تباہ شدہ صوبہ تھا، آپ کو پتہ ہے، تو اس کے بعد جو ریفارمز آئے پوری دنیا نے، پورے پاکستان نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ جہاں تک گورنر صاحب کی سٹیٹمنٹ کا آپ کا تعلق ہے، پرسوں جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا تھا وہ ان کی سپیچ کا 10-20 سیکنڈ کا ایک ٹکڑا کسی نے کیا تھا، اور اس کی وضاحت بھی آ گئی تھی، تو میرے خیال سے وہ وضاحت ہی کر میں بیٹھا ہوا ہوں آرام سے۔ چلے پیچھے جمال بھائی آپ شروع کرتے ہیں۔ چلے ایک منٹ، جمال صدیقی صاحب شروع کر لیتے، ہاتھ اٹھا دیں۔ ساروں کے جواب دوں گا۔ مراد سعید صاحب، آپ کے ہم نام مراد علی شاہ نے یہاں پر راشن دینے کا جو اعلان آپ نے بتایا کہ پورا نہیں کر سکا، ایک وعدہ آپ نے بھی کیا تھا عوام کے ساتھ کہ جب عمران خان آئیں گے، وزیر اعظم بنیں گے تو $200 ارب آئیں گے اور ہم سب کے منہ پہ مارتے جائیں گے۔ وہ 200 ارب تو نہیں ہے، لیکن پاکستان یوں لگ رہا ہے کہ IMF کی ایک کالونی بن گئی ہے، ہر بندہ تقریباً 200% سے زیادہ مقروض ہو چکا ہے۔ کرپشن، ادویات، کورونا کے ادویات میں کرپشن ہوئی، اور دیگر جو پوسٹ آفس کے معاملات ہیں اس کو بھی ذرا کلیئر کر دیے گئے۔ کیا ایک الزام آپ کے اوپر لگتا ہے کہ آپ کی ڈگری جعلی ہے اور آپ کے والد نے شاید وہاں سے وہ بھی ذرا کلیئر کر دیں۔ پہلی چیز یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ میں پہلی دفعہ پاکستان میں یہ بے شرمی ان لوگوں سے سنتا ہوں کہ نواز شریف کہہ رہا ہے کہ زرداری نے لوٹا، زرداری نے کہا کہ نواز شریف نے لوٹا، پوچھ رہے ہیں کہ مراد کیوں نہیں لے کے آیا۔ زرداری بھی مان رہا ہے کہ آپ نے لوٹا، یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے لوٹا، تو میری 20 منٹ کی تقریر ہے پوری، اس کو سنیے گا، آج تک کسی نے وہ پوری نہیں چلائی۔ نمبر 1 کہ زرداری نے بھی لوٹا، بالکل میں مانتا ہوں، نواز شریف نے بھی لوٹا، سویس بینک میں کس کے اکاؤنٹس ہے، سرے محل کس کا ہے، ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کس کے ہیں، لیکن بے شرمی دیکھیے، ہمیں کہہ رہے کہ آپ نہیں لے کے رہے، تو آپ تو دوائی لینے گئے تھے لندن، آج تک واپس نہیں آئے، آپ کو بھی واپس لے کے آئیں گے اور وہ سب کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ میرے حوالے سے آپ نے سوال کیا تو اس کا تو اتنا مطلب ہے کہ کورٹ گیا تھا، کورٹ میں کیس جیت گیا تھا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ ان کی دونوں جماعتوں کی یہی خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ بلاول کی طرح، اور دوسرے جو نواز شریف ہے وہ خود کرپٹ ہے تو دوسروں کو بھی اسی طرح ثابت کر دے، اس طرح ممکن نہیں ہے۔ چور جو ہے وہ پوری پاکستان کو پتہ ہے، سند یافتہ چور ہے، اور تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان کی جماعت ہے جو صادق اور امین سرٹیفائیڈ ہے،
جس طرح وہ سند یافتہ چور اور ڈاکو ہے، اس طرح ہمارا لیڈر سند یافتہ، صادق اور امین ہے، اور ہم ان کے کارکنان ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے پوسٹ آفس کا سوال کیا، سوال تو نہیں تھا لیکن ذکر کیا، تو میں آپ کو بتانا چلوں کہ جب ہم نے ذمہ داری سنبھالی 62 ارب کا خسارہ تھا اور ہمارا بجٹ تھا 26 ارب، ہماری آمدن تھی 10 ارب، اخراجات تھے 26 ارب، 16 ارب کا ہر سال خسارہ بڑھ رہا تھا۔ یہ پہلا سال ہے کہ پہلے 3 سالوں میں ہم نے 15 ارب اس کا ریونیو بڑھایا، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ پہلا سال ہے جس میں ہمارے اخراجات سے ہماری آمدن بڑھ گئی، مطلب عمران خان کی حکومت نے ایک اور ادارہ بھی ریفارم کی طرف بڑھایا۔ پھر اس کے ساتھ جو آپ کا ایک اور سوال تھا وہ تو پیپل پارٹی کا سوشل میڈیا چلا رہا ہے، تو اس سوالوں کے تو آپ کی جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا یہ سوال ہے میرا، 2 سوال ہے۔ ایک تو یہ کہ بلاول زرداری صاحب ایک وصیت کی بنیاد پہ پارٹی کے چیئرمین بنے، تو کیا حکومت ایسی کوئی قانون سازی کرنے جا رہی ہے کہ کم از کم کوئی وصیت کی بنیاد پہ چیئرمین نہ بنے انتخابات ہو؟ اور دوسرے یہ کہ سندھ میں بہت سارے مسائل ہیں، کراچی میں بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں بل کو لے کر بھی، تو کیا آپ یہاں پر کوئی گورنر راج کوئی نافذ کرنے جائیں گے، کوئی وفاق مداخلت کر کے کوئی مسئلہ حل کرے گا کہ نہیں؟ دیکھیے ہماری یہاں پہ سینی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر اور ہمارے اراکین اس کے اوپر آواز بھی اٹھا رہی ہے اور اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور جو بھی اقدامات آئینی ہو سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ظلم ہے جو بلدیات کا انہوں نے ایک قانون پاس کیا ہوا ہے، وہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہے۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ وصیت کا، تو ظاہری سی بات ہے، یہ مطلب ہماری یہ حالت ہے، کوئی غلام تھوڑی ہے یار، غلام تھوڑی ہے یہ لوگ کہ یہ بڑے بڑے خود کو لیڈر کہتے ہیں، وہ قطار میں اور ہاتھ یہاں پہ رکھ کے ان کے عدم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک پرچی لہرا کے آ گیا کہتے کہ کل سے میں آپ کا لیڈر ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ لیڈر ہے، اس کو لیڈر کہتا ہوں، تو یہ تو اس طرح تو ہو نہیں سکتا۔ آپ پرچی پہ آئے ہو، 3 نسلوں سے حکومت ہے، سندھ کی چیزوں کا حساب تو ساری کری۔ آپ یہاں سندھ میں بیٹھے ہیں، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ سندھ کے لوگوں کی ایک بڑی پرانی شکایت رہی ہے کہ پنجاب اور ارسا ان کا جو زرعی پانی ہے وہ روک رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں ابھی پنجاب نے 1-2 منصوبے جو ہیں وہ شروع کیے ہیں، ایک گریٹر تھل کینال 2 فیز 2 اور دوسرا جلال پور کینال۔ اس پہ نہ صرف پیپلز پارٹی لیکن یہاں جو آپ کے وفاق میں اتحادی جماعتیں ہیں جس میں جی ڈی اے اور ایم کیو ایم، انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کو سندھ اسمبلی میں سپورٹ کیا ہے۔ ایک متفقہ قرارداد منظور ہوئی ہے کہ یہ دونوں جو متنازع منصوبے ہیں ان کو روکا جائے، تو یہ سندھ کے خلاف ناانصافی کیوں ہو رہی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایک چیز یہ کہ اس کے تفصیلی جواب اس کا، اور یہ اسمبلی میں بھی ڈسکس ہوا تھا، یہ تو ہمارے جو واٹر ریسورسز کی جو وزارت ہے انہوں نے تفصیلی جواب دیا تھا، لیکن کون تھا جن کی ساری آپ لوگوں نے بھی ویڈیوز دیکھی تھی کہ یہ نہ صرف دوائیاں چوری کرتے ہیں، اور آپ نے ابھی کویٹ کا کہا، کویٹ میں تو ویکسین بھی ہم نے پرووائڈ کی تھی، ماسک بھی ہم نے پرووائڈ کیے تھے، سینیٹائزر بھی ہم نے پرووائڈ کیے تھے، کرونا ریلیف کا جو سارا جن کو فنڈ تھا وہ بھی ہم نے پرووائڈ کیا تھا، جنہوں نے راشن کا وعدہ کیا کسی کو کچھ نہیں دیا ان کا حساب وہ بھی ہم نے ان کو پرووائڈ کر دیا تھا۔ میں آپ کا جواب دینا بھول گیا تھا، وہ تمام چیزیں ہم ان کو پرووائڈ کی تھی۔ اور یہ بھی دیکھیں، یہ تو سیلاب زدگان کا بھی سارا پیسہ کھا گئے تھے، زلزلے کا بھی پیسہ کھا گئے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وفاقی حکومت میں یہ کرونا میں نہیں تھے، ورنہ کیا ہوتا، پینشن بھی سارا یہ کھا گئے۔ لیکن اگر یہ حکومت میں ہوتے تو کیا ویکسین بھی آپ کو کمیشن پہ لگانی پڑتی، یہ تو ان کی حالت ہے۔ تو واٹر ریسورس منسٹری نے اس کا پورا جواب دیا ہے۔ ہاں مجھے اتنا علم ہے کہ انہی میں سے کوئی وڈیرا کس طرح اپنے لیے پانی بھی چوری کرتا ہے، تو بھی ہم نے دیکھا۔ اور M9 کا جو آپ کا سوال ہے، M9 کا جو آپ کا سوال ہے موٹر وے کا، اس کا سوال تھوڑا سا سن لیجیے۔ سوال یہ ہے کہ سوال یہ تھا میرا کہ کراچی حیدرآباد جو موٹر وے ہے اس پہ ٹول ٹیکس لیا جاتا ہے اس وقت 290 روپے، آپ جائیں 290 آئیں 290۔ اچھا جو ایکسٹرا لین تھی ان کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے، تو کوئی متبادل راستہ نہیں ہے، فوٹ بھی اب اس پہ شروع ہو گئی ہے۔ تو کاٹھور اور اس اطراف کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں اس ٹیکس سے، غریب آدمی تو نہیں دے سکتا ہے۔ ایف ڈبلیو سے کبھی 3 سالوں میں وفاق نے اس حوالے سے بات کی ہے؟ دیکھیے پہلی چیز یہ کہ ٹول ٹیکس کا جہاں تک ذکر ہے، تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کے پاس 118 ٹوٹل ٹول پلازے آتے ہیں، اور پچھلے 3.5 سالوں میں ایک بھی ٹول پلازے کے اوپر 1 روپیہ ٹیکس نہیں پڑا جو NHA کے انڈر آتے ہیں۔ اور لیکن NHA نے 87 ارب آمدن ضرور بڑھائی ہے اپنے ریفارمز کر کے،
दूसरा है कि M9 के ऊपर जो टोल टैक्स है 2015 का जो 20 साल के लिए एग्रीमेंट है, 2015 में 20 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ था क्योंकि उन्होंने ये सड़क बनाई और उनके पास टोल कलेक्शन से ही उन्होंने ये पैसे पूरे करने थे, तो ये 2015 का एग्रीमेंट है। तीसरा ये कि M9 को बेहतर किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है कि बाकी अगर हम मोटरवेज देखें और M9 देखें तो फर्क क्यों है। अगर सिंध के लोग महरूमी का सवाल करते हैं तो मुनासिब करते हैं, अगर सिंध के लोग यहां पे करते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है या छोटे सूबे ये बात करते हैं, तो वो आपको इसलिए हकीकत लगती है कि आपकी एक M9 इसकी मिसाल है। तो उसकी वजह क्या है कि पहले तो ये 2015 में आपको पता है कि ये जो एक एग्रीमेंट हुआ था उसके थ्रू था, हमारी हुकूमत नहीं थी, कोई टोल टैक्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी नहीं बढ़ाया। और तीसरा है कि इसको मोटरवे को बेहतर बनाने के लिए हमने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब के थ्रू सिंध हुकूमत से हम राब्ते में हैं। हम चाहते हैं कि राइट ऑफ वे जो अभी तक हवाले नहीं किया गया सिंध हुकूमत की तरफ से, वो हवाले किया जाए ताकि इसकी भी फेंसिंग हो और ये बाकी तरह हम बेहतर करके बाकी सूबों की तरह जो मोटरवेज है उस तरह इसको बनाया जा सके। मैं फिर रिपीट कर दूं, पहला मोटरवे सिंध को इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत देने जा रही है और जल्द आप इसका ऊपर काम का आगाज होगा। ये फरमाइएगा कि जैसे आपने बताया बराह रास्त तमाम तो बिजली, गैस, पेट्रोल इनसे मुतासर होते हैं, खासतौर पे भी स्टॉक भी क्रैश हो गया, तो क्या ये इकदाम जो थे क्या ये भी सिंध गवर्नमेंट के कुछ इकदाम की वजह से क्रैश हुए, बिजली, गैस और महंगे? दूसरा लियारी एक्सेस वे दिया गई है तजवीज़ के इसको ट्रैफिक के लिए हैवी ट्रैफिक के लिए ताकि ट्रैफिक का भाव कम हो, तो वो मेरे ख्याल से फॉर्मली आपके पास एप्लीकेशन या दरखास्त गवर्नमेंट की या लोकल गवर्नमेंट, मेरी मीटिंग भी हुई है उनसे, उस हवाले से कुछ बताइए। मेरी मीटिंग होगी सर इसमें ऐड कर ले, आपने कहा कि सिंध में गंदम महंगी है, चीनी महंगी है, तो हम सिंध के अवाम को घबराना दें? आप बोल रहे हैं कि कोई नहीं घबराए, 3 सूबे वाले ना घबराएं, सिंध वाले तो घबरा सकते हैं ना, इसमें इजाजत देंगे हम? आप सिंध हुकूमत आपने घबराना इसलिए नहीं है कि 2023 में इंशाल्लाह हम सिंध से इन चोरों का खात्मा करेंगे और तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी। आपने घबराना नहीं है, आपको इंशाल्लाह हम आगे मुकाबला करेंगे। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद मीडिया